اسیران آل محمد کا کوفہ کے بازار میں داخلہ۔ کتاب ریاض المقدس میں لکھا ہے کہ بازار کوفہ میں عورتیں اپنے چھتوں پر بیٹھی ہوئی تھیں اور اسیران کربلا کا تماشا دیکھ رہی تھیں۔ ایک ضعیفہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ پر ایک بی بی بیٹھی ہے اور اس کی گود میں ایک بچی بھی بیٹھی ہے جو پریشان حال ہے۔ اس کی زبان پر ہائے بابا جاری ہے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ تم کہاں کے اسیر ہو؟ جناب زینب نے فرمایا کہ یہ کیسا سوال ہے؟ ضعیفہ کہنے لگی میں نے ایسے قیدی پہلے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے جیسے کہ تم لوگ ہو۔ جناب زینب نے فرمایا اے ضعیفہ، ہم دختران رسول خدا ہیں، پیغمبر خدا کے قریبی ہیں۔ اے ضعیفہ، ہم آل رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آج کل ہم کوفیوں کی جفا و ستم سے ہلاکت میں ہیں۔ ہم سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دامن میں پلے ہوئے ہیں اور آج اسیر ہیں۔ اس مومنہ نے جیسے ہی یہ گفتگو سنی تو اپنے منہ پر تماچے لگائے اور رونے لگی۔ آل رسول کجا اور اسیری کجا؟ وہ ضعیفہ چھت سے نیچے اتری اور اپنے اہل خانہ کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ تم گھروں میں ہو اور علی و فاطمہ کی بیٹیاں قیدی بنی ہوئی ہیں اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اس ضعیفہ کا نام بھی زینب تھا اور جب حضرت علی علیہ السلام کوفہ میں تھے تو آپ کے ایک غلام کی بانوئے حرم تھی۔ ضعیفہ بڑی جلدی کے ساتھ چادر اوڑھ کر باہر آئی اور چادریں اہل حرم کو دیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ یہ چادریں بطور صدقہ ہیں اور صدقہ ہم سادات پر حرام ہے۔ اس ضعیفہ نے کہا کہ بطور ہدیہ پیش کر رہی ہوں، لے لیجئے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے وہ چادریں قبول کی۔ اس وقت زجر بن قیس ملعون وہ حرامزادہ اس مومنہ کو دیکھ رہا تھا کہ اس عورت نے چادریں دی ہیں۔ اس ملعون نے اس بی بی کو سخت الفاظ کہے اور اہل حرم کے سروں سے چادریں چھین لی اور وہ مومنہ گھر چلی گئی۔ مسلم گچگار کہتا ہے کہ ابن زیاد ملعون نے مجھے دارالامارہ کے رنگ و روغن اور مرمت پر مامور کیا تھا کیونکہ میں کوفہ میں گچگاری کا کام انجام دیا کرتا تھا۔ اس وقت جب میں قصر ابن زیاد ملعون پر گچگاری کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اطراف و جانب کوفہ سے طرح طرح کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، طبل و ناقوس کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا تو ایک آدمی نے کہا کہ ایک خارجی معاذ اللہ نے ابن زیاد ملعون پر خروج کیا تھا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ وہ خارجی کون تھا؟ اس نے کہا حسین ابن علی۔ اللہ اکبر! پس جیسے ہی میں نے سنا کہ حسین شہید ہو گئے ہیں تو میں افسوس کرنے لگا اور منہ پر تماچے لگانے لگا اور کہنے لگا کاش کہ میں گچگار نہ ہوتا اور ملعون کے قصر کی مرمت نہ کرتا، کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے۔ میں قصر سے اترا اور باہر آیا، کناسہ پہنچا تو وہاں لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ سب لوگ اسیروں کی آمد کے منتظر تھے۔ میں نے دیکھا کہ 40 اونٹ قصر کے نزدیک زیر دیوار آئے اور ان پر اولاد علی و فاطمہ قیدی بنے ہوئے سوار تھے۔ ہر ایک اونٹ ایک دوسرے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ 40 اونٹ بے کجاوہ تھے جن پر اہل حرم سوار تھے۔ ناگہاں میری نظر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پر پڑی۔ دیکھا کہ آپ توق و زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں اور آپ کے بعض اعضاء تو زخمی ہیں۔ مسلم گچگار کہتا ہے کہ کبھی آپ کی زبان پر آ جاری ہوتی تھی اور کبھی شکر خدا فرماتے تھے۔ میں نے اس وقت کہا اے بدترین امت، اے کوفیو، تم نے بہترین لوگوں کو اسیر بنایا ہے۔ اس وقت میں نے اہل کوفہ کو دیکھا کہ وہ چھوٹے قیدی بچوں پر خرمے، روٹی کے ٹکڑے اور اخروٹ وغیرہ پھینک رہے تھے۔ اس وقت جناب ام کلثوم نے فرمایا اے اہل کوفہ، ہم پر صدقہ حرام ہے، ہم آل رسول ہیں اور آپ بچوں سے وہ ٹکڑے اور خرمے وغیرہ لے کر دور پھینک دیتی تھی۔ مسلم گچگار کہتا ہے اس وقت جناب زینب خاتون نے اہل کوفہ سے خطاب کیا تو لوگوں کا شور و غل یکدم ختم ہو گیا اور اس وقت اہل حرم کے اونٹوں کے نزدیک سرائے شہداء لائے گئے۔ سب سے آگے سر امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ جب یزیدی ملعون نیزہ کو حرکت دیتے تو سر امام حسین علیہ السلام بھی حرکت میں آ جاتا اور اس وقت جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے اپنا سر مبارک محمل کی چوب پر مار کر زخمی کر دیا تھا۔